بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا دربار کے خطیب رمضان سیالوی کو کیوں ہٹایا گیا؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت اب سامنے آئی ہے کہ رمضان سیالوی نے کون سی ایسی غلطی کی، کون سی ایسی مسٹیک کی جس وجہ سے رمضان سیالوی کو داتا دربار کی مسجد سے فارغ کر دیا۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یقیناً ان کے پیچھے نماز ادا کی ہوگی، اور بہت سارے لوگ ان کے چاہنے والے بھی ہیں، وہ سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان سیالوی کو داتا دربار کی جو مسجد ہے اس سے کیوں ہٹایا گیا ہے، اور نئے خطیب صاحب کون تشریف لے کر آئے ہیں۔ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ویڈیو بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ اچھا، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی امام، کسی بھی خطیب، کسی بھی مولوی کو مسجد سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا کہ کسی امام، خطیب، معلم، مدرس کو عہدے سے فارغ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آٹے سے بال نکالنا ہے۔ ہاں جی، امام، خطیب اور معلم، مدرس کو فارغ کرنا ایسے سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اب مین مدعے پہ آتے ہیں۔ ہوا رمضان سیالوی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ 19 اپریل کے روز کچھ زائرین داتا حضور حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ رمضان سیالوی ان کو مل جاتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ داتا دربار کی مسجد کے خطیب ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بنائی جائے، ان کے ساتھ پکچر بنائی جائے، ویڈیوز بنائی جائے۔ انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ وہاں پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی رہے، غصے بھی ہوتا ہے انسان، بعض دفعہ ذہن میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان سیالوی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جب وہ لوگ سیلفیاں بنانے کے لیے ان کے قریب آئے تو جناب جذباتی ہو گئے۔ ایک عقیدت مند کا موبائل پکڑ کر انہوں نے زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے موبائل فون ٹوٹ گیا۔ وہاں پہ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی کچھ لوگوں کی اور ان کے ساتھ، اور ایک فون انہوں نے توڑا۔ ظاہر ہے فرش تھا تو انہوں نے جب پھینکا تو وہ ٹوٹ گیا۔ باقی جو لوگ تھے انہوں نے وہ ویڈیوز بنا لی، سارے معاملات کی ویڈیوز بنا لی۔ جب ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا تو رمضان سیالوی صاحب کے متعلق جو لوگوں کے اندر ایک انتشاری میسج پہنچا، اور کچھ لوگوں نے ان کو پذیرائی دی، کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ تو محکمہ اوقاف کو جب ان چیزوں کا پتہ چلا، ان باتوں کا پتہ چلا، تو انہوں نے رمضان سیالوی صاحب کو اپنا موقف اور ساری جو ڈیٹیل ہے اس کو پیش کرنے کا حکم دیا بھی یہ کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لہذا رمضان سیالوی صاحب کو خطیب داتا دربار سے فارغ کر دیا جائے، اور نئے خطیب جو ہے مولانا مختار احمد ندیم صاحب جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لہذا محکمہ اوقاف کو بھی سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، اور علماء کو بھی سوچنا چاہیے۔ علماء کو بھی بھائی وہ آئے ہو تو آپ 5 منٹ انہیں دے دیں۔ پر کیف انہوں نے سوچا کہ میں تو داتا دربار کی مسجد کا خطیب ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ برا وقت آنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس کا کہاں پہ برا وقت شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور اہل سنت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔